نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے 52 تک آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ کل کی جو ہم نے آیات پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو دکھایا تھا، روشن پہلو، کیونکہ یہ سورت حاقہ قیامت کے بارے میں ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت حق ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ الحاقہ ملحاق وما ادراک ملحاق، آپ کیا جانیں وہ کیا ہے حاقہ۔ جیسے حاق کا نام ہے نا مؤنث، اسی طرح قیامت کے جتنے بھی نام ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا مؤنث ہوتے ہیں۔ ایک تو سورت القیامہ سورت کا نام ہے، اسی طرح الحاقہ بھی سورت کا نام ہے، یہ قیامت کا نام بھی ہے، سورت کا نام بھی ہے۔ اسی طرح القاریہ کھڑکھڑانے والی، قارع الباب دروازہ کھٹکھٹانا کہا جاتا ہے، وہ بھی قیامت کے بارے میں ہے اور سورت کا نام بھی القاریہ۔ اسی طرح سورت الغاشیہ، وہ بھی قیامت کے ناموں میں ہے، چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی۔ اور الواقعہ واقعہ ہونے والی۔ تو اسی طرح ہے سورت الحاقہ حق ہونے والی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا، جیسے ہم نے سورۃ ملک میں پڑھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں ہم نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان جو ہوتا ہے، امتحان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تین ہوتی ہیں بلکہ، ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے، ایک سلیبس ہوتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل مل کے یہ ایک تدریس کا عمل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اسٹوڈنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کے آئے اور ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری، اس کا فیصلہ ایک رزلٹ ڈے پہ ہوتا ہے۔ ایک دن ضرور امتحان کے بعد رزلٹ کا بھی ہوتا ہے، وہ جو رزلٹ کا دن ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اب اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کچھ اچھے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اپنے سلیبس کو پڑھا، ٹو دی پوائنٹ پڑھا، محنتیں کیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے وہ ہم نے کل پڑھے، کہ کس طرح ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کیا کیا کچھ ان کو دیا جائے گا، کیا کیا ملے گا جب ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ کہے گا یہ لو پڑھو میرا رزلٹ، میرا مارکس شیٹ آ گئی ہے، میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ خوشی سے چلائے گا، بتائے گا مجھے پتہ تھا کہ یہ مجھے مل کے رہے گا، اور وہ شخص دل پسند زندگی میں ہوگا، اعلیٰ جنتوں میں ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو عیش کرو، جو کچھ تم نے پہلے کیا یہ اس کے صلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا پہلو، ایک ناکام اسٹوڈنٹ، ایک فیل ہونے والا اسٹوڈنٹ اس دن، اس کا کیا حال ہوگا۔ وَأَمَّا، اور رہا وہ، من اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں۔ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، لم اوتا کتابی، نہ دیا جاتا اپنا اعمال نامہ۔ کتابی کا مطلب ہوتا ہے میرا اعمال نامہ، میری کتاب۔ تو یہ ہا جو ہے نا یہ بس ایک وزن قائم کرنے کے لیے یہ ہا ہوتی ہے، اس کا کوئی نام بھی ہوتا ہے، کون سی ہا ہے یہ تو یہ دیکھیں ایک ردم چلا آ رہا ہے نا، کتابیہ، حسابیہ، قاضیہ، مالیہ، تو یہ ظاہر عرب اپنی زبان کے زیادہ ماہر ہیں تو ان کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے ان کی۔
فیقولو تو کہے گا یا لیتنی، اے افسوس مجھے، اے کاش کہ میں لم اوتا نہ دیا جاتا کتابیہ، ترجمہ اس کا ہم کتابی کے حساب سے کریں گے، میری کتاب، میرا اعمال نامہ، کاش کہ مجھے ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ ہی جانتا کہ کیا ہے میرا حساب۔ حسرت سے انسان کہے گا اس دن، کاش کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی قصہ تمام کر دیتی، کانت ہوتی وہ قاضیہ، قصہ پا کر دینے والی، فیصلہ کر دینے والی، قاضی فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں، قاضیہ فیصلہ کرنے والی، یعنی موت ہی کوئی ایسا فیصلہ کر دیتی کہ میں دوبارہ نہ ہی اٹھتا، مجھے اپنے حساب کا پتہ نہ ہی چلتا، مجھے یہ اعمال نامہ نہ ہی ملتا۔ ان فکروں میں، ان آیتوں میں جو حسرت ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے پتہ چل گیا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے پھر بھی نہیں ماننا، اللہ نے وہ گفتگو ساری بتا دی کہ اس وقت پھر کیسے باتیں کریں گے وہ ناکام ہونے والے لوگ، فیل ہونے والے بچے، اس وقت کیسے حسرت سے کہیں گے، جیسے حضرت مریم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، وہ بھی کہتی تھی نہ ہوتی بھولی بھلائی، اتنی تکلیف کی وجہ سے وہ حضرت مریم جب کہہ رہی تھی، تو اسی طرح وہ بھی کہیں گا کہ بس مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا نامہ اعمال کیا ہے، اور میری موت ہی سب کچھ ختم کر دیتی، ما اغنا انی مالیہ، نہ کام آیا میرے مالیہ، میرا مال میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا وہ کمائی اس کے کچھ کام آئے۔ حلق انی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے، جاتی رہی مجھ سے سلطانیہ، میری بادشاہت، میرا اقتدار، میرا غلبہ، میرا ملک، میری حکومت، دنیا میں آپ کتنے بڑے بادشاہ بھی نہ بن جائیں، جتنا بھی اختیار آپ کے پاس آ جائے، ایسے ایسے لوگوں کو آپ ہم جانتے ہیں جنہوں نے دنیا کانپتی تھی ان کے نام سے، شداد، فرعون، پوری دنیا فتح کرنے والے لوگ، اب حال ہی میں دیکھ لیں صدام حسین کا انجام دیکھ لیں، اور بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس دن پھر یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ غلبہ کچھ کام نہ آئے گا۔ حسرت سے کہے گا حلق انی سلطانی، دنیا میں میرے اختیارات، میرا اقتدار، میری شان و شوکت، کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس شخص کے بارے میں، خذوہ، پکڑ لو اس کو، وغلوہ، توق پہنا دو اس کو، غلوہ، اسے توق پہنا دو، زنجیروں میں جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، پھر دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو اس کو، جہنم کے اندر جھونک دو اس کو۔ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، بالنواسی والاقدام، قدموں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارا اس طرح کا انجام نہ کرنا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا، پھر ایک زنجیر میں، فی سلسلۃ ایک زنجیر میں، ذرعھا کہ اس کی لمبائی 70 ذراعا، 70 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ کو سمجھ لیں کہ ایک میٹر، 70 گز جس کی لمبائی ہے، فسلکوہ، اس میں جکڑ دو اسے، فرشتوں کو حکم دو۔ اب اس کی حسرتیں اسے کچھ کام نہیں آئیں گی، اب یہ کچھ بھی کر لے اب کوئی فائدہ نہیں، وقت گزر چکا ہے، فرشتوں اسے پکڑ لو، اسے بیڑیاں پہنا دو، زنجیروں میں جکڑ دو، ایک ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے، فسلکوہ، سالہ کا ہوتا ہے پرو دینا، جیسے کباب نہیں پروئے جاتے، جب ایک سلاخوں میں ہم جب کباب بناتے ہیں، سیخ کباب، تو اس کو سلاخوں کے اندر پرو دیا جاتا ہے، اس طرح سے پرو دو اس کو، استغفر اللہ۔ فسلکوہ، کیوں؟ اس کا جرم کیا تھا، کیا کرتا تھا یہ دنیا میں،
کیا گناہ تھا اس کا، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ ایمان نہیں لاتا تھا عظمت والے اللہ پر، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا، اس نے اللہ کی عظمت کو بھلا دیا تھا۔ اب ہم کہیں کہ ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی تو کوئی بھی نہیں مانتے۔ اللہ نے جو کچھ کہا ہے، جو اللہ نے حکم دیے ہیں، وہ تو نہیں مانتے۔ کہتے ہوں گے ہم وہ بھی مانتے ہیں، کتنے مانتے ہیں، کبھی حساب لگایا کتنا قرآن ہم نے پڑھ لیا؟ 29 پارے ہمارے مکمل ہونے والے ہیں، 5000 سے زیادہ آیتیں ہم قرآن کی پڑھ چکے ہیں۔ کتنے احکامات ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا شروع کیا، پھر پتہ چلے گا نا ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں۔ کتنی باتیں گزری ہوں گی ایسی جو ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہم ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم قرآن کا ترجمہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے یہ تو ایک بس نمبر لینے ہیں، یہ کرنا ہے کہ قرآن پورا میں نے پڑھ لیا بس علم کے طور پہ۔ یہ نہیں میں کہتی سب لوگ ایسے ہیں، لیکن ہمارا اکثریت کا یہی حال ہے۔ اگر ہم قرآن بھی پڑھنے لگ گئے ہیں نا، بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ الفاظ جو ہیں ان کے میننگ آ جائیں، ہم ان پہ رٹا لگا لیں، پھر ہم ان کا ٹیسٹ دے دیں، پھر ہم اچھے نمبر لے لیں، پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں، بس ہم نے یہ کر لیا، یہ پارہ مکمل ہو گیا، میرا یہ پارہ بھی مکمل ہو۔ آج ایک اسائنمنٹ نہ دوں آپ کو، ان لوگوں نے 2 سال سے ماشاءاللہ 2 سال سے بھی ہم نے 2020 جولائی 2020 سے شروع کیا، پھر جولائی 2021 آیا، 22 آیا، اب 23 شروع ہو گیا، 2 ڈھائی سال سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ان ٹچ ہیں، آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں۔ آپ آج ایک کام کریں، کاپی پین پکڑیں اور اپنا جائزہ لیں فارغ وقت میں اکیلے بیٹھ کے، کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے میرے اندر کیا تبدیلی ہوئی، میں نے اللہ کی کتنی باتوں پہ عمل کرنا شروع کیا ہے۔ اصل چیز تو عمل ہے نا۔ علم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علم بغیر عمل کے بہت گہری کھائیوں میں لے جائے گا، جہنم کی ان وادیوں میں لے جائے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم نے علم ہی حاصل کیا صرف عمل نہ کیا۔ اللہ کی باتیں سنتے رہے، یاد کرتے رہے، لیکن عمل نہ کیا، تو پھر بس ایسے ہی ہے کہ لا یؤمن باللہ العظیم، ہم اللہ کی عظمت کو ہی بھول گئے، ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں یہ کس کی بات ہے، کس کی باتوں کو ہم پسے پش ڈال رہے ہیں، کس کی باتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے، کس کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ لکھیں ذرا میں نے اب تک کن کن باتوں پہ عمل کیا۔ قرآن تو ہم جب پڑھتے ہیں ہر روز ہی سورہ ملک پڑھتے ہیں، سجدہ پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، قرآن جو شروع کیا ہوا ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کئی باتیں ایسی آئیں گی آپ کو لگے گا یہ میں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور جن پہ عمل کیا وہ تو خیر آپ کے فنگرز پہ ہوں گے۔ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرا مقصد ریاکاری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا کوئی شاید آپ کا سن کے کسی پہ اثر ہو جائے۔ اب ہم تکمیل قرآن کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ تکمیل قرآن بھی ہوگی، جیسے ہم نے کچھ پارے کرنے کے بعد ایک کیا تھا 27ویں رات کو رمضان میں، اس کی ریکارڈنگ بھی پڑی ہوگی آپ کے پاس یوٹیوب پہ، وہ بھی نکال کے سن لیں کہ اس وقت تک ہمارے اندر ہم نے اس کلاس کے بارے میں کچھ اپنے ویوز دیے تھے۔ اب پھر انشاءاللہ تکمیل قرآن پہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پورا یہ جو سفر ہے یہ کیسے گزارا، اس طرح آپ نے کن کن باتوں پہ آپ نے عمل کیا۔ پہلے تو ابھی آپ صرف ریٹن فارم میں لکھیں اور اپنی ٹیچر کو بھیج دیں لکھ کے، تو پھر ہم اس کو مین گروپ میں بھی شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے، جتنے لوگوں نے الحمدللہ جن کی زندگیوں میں کوئی چینج آیا وہ دوسروں کو شیئر کریں، اس نیت سے کہ دوسروں کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو۔ اور اگر نہیں اس طرف دھیان زیادہ دے سکے تو اب کوشش کر لیں کہ اتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے،
تو اس کے شکرانے کا طریقہ یہی ہے کہ بس پھر اب ہم اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کر لیں، عملی طور پہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر انشاءاللہ وہی باتیں جو آپ نے لکھی ہوں گی پھر ہم آپ سے پہلے کی طرح ریکارڈنگ بھی منگوائیں گے، پھر ہم فنکشن بھی کریں گے، پھر ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، پھر سنیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہا ہے انہوں نے۔ تو بہرحال ان کا جرم کیا ہوگا، اس شخص کا جسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ اسے پکڑ لو، اسے توق پہنا دو، اسے آگ میں جھونک دو، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، اس کا قصور کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ ترغیب دیتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، یعنی خود تو کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی اس کو توفیق ہوتی نہیں تھی، کسی دوسرے کو بھی اس نے کبھی اس کام کی ترغیب نہیں دی تھی۔ یعنی دونوں جرم ہو گئے نا اس کے، حقوق اللہ کی پامالی بھی اور حقوق العباد کی پامالی بھی۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو نہیں ہوگا آج ہاہنا اس جگہ یہاں حمیم کوئی دوست، آج اس کا کوئی دلی دوست، حمیم ہوتا ہے گرم جوشی والا دوست، آج اس کا کوئی دوست وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا، کچھ کھلانا نہیں چاہتا، بس لینا ہی جانتا ہے، پھر اس کے تو دنیا میں بھی دوست نہیں ہوگا، اور وہاں بھی کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ولا طعام، اور نہ اسے کوئی کھانا ملے گا، الا من غسلین، سوائے غسلین کے۔ غسل کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو کسی بھی چیز کو دھو کے، کسی گندی چیز کو دھونے کے بعد جو گندا پانی بچتا ہے، جیسے کپڑوں کو دھونے کے بعد جو پانی ہوتا ہے وہ بھی، اور جو زخموں کو دھونے کے بعد جو پانی نکلے وہ بھی۔ اور کہا جاتا ہے غسلین جو جہنمیوں کو جب آگ میں ڈالا جائے گا، آپ دنیا میں ذرا تھوڑا تصور کریں کہ آپ کے ایک انگلی پہ، کسی ہاتھ پہ، کسی پاؤں پہ کوئی گرم پانی گر جائے، چھالا بن جائے، تو جو حالت ہوتی ہے اس سکن کی، پھر اس پہ چھالے بن جاتے ہیں، پھر ان چھالوں سے پانی رستا ہے، اور سوچیں کہ جو جل جل کے جس میں زخم ہو جائیں، اور پھر ان زخموں سے جو خون اور پیپ اور پانی نکلے، اسے کہا جاتا ہے زخموں کا دھون، غسلین۔ لا یاکلہ، نہیں کھائے گا اسے، الا الخاطئون، صرف خطاکار، گناہگار۔ خاطئ کون ہوتے ہیں؟ جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ کل بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ایک تو ہوتا ہے کہ نسیان سے ہو گیا، بھول کے ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تو ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا، ایسے گناہگاروں کو یہ ملے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں، یہ نہیں کا کیا مطلب ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں، کس کی؟ اس کی جو تم دیکھتے ہو، بما تبصرون، جو تمہیں دیکھتے ہو، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ جو چیزیں نظر کے سامنے ہیں، ایک وقت میں کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ ٹائم گزرتا ہے تو کچھ اور چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت 15 صدیاں پہلے جو لوگوں کو جو وہ دیکھ رہے تھے اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، بہت فرق ہے اس میں۔ جو تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم، اور جو نہیں دیکھتے، یعنی اس وقت نہیں دیکھتے تھے پھر بعد میں دیکھا، جو تم دیکھتے ہو جو نہیں دیکھتے، اس سب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہو لقول رسول کریم، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا۔ رسول کریم کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور اس سے مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جبریل امین کے ذریعے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اصل میں تو یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ سے حضرت جبریل نے سنا، پھر حضرت جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اب وہ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ چنانچہ ایک لحاظ سے یہ جبریل کا قول تھا، اور دوسرے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا۔ سورہ تکویر میں
بھی یہ آتا ہے نا، بہت ساری قسمیں کھانے کے بعد وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو وہاں بھی اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی لیا گیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، آپ گھڑ کے نہیں لے آئے اس قرآن کو. انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے قرآن حکیم جو ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول بالکل نہیں. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم لوگ ایمان لاتے ہو. کتنا تھوڑا ہے جو تم مانتے ہو، کتنا تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، کسی نجومی کا قول بھی یہ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. ایک دن گھر سے نکلے آپ کے پاس جانے کے لیے، کسی اچھے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رک گئے، سننے لگ گئے. تو جیسے جیسے سنتے گئے، ظاہر ہے قرآن کی تاثیر ان کے دل پہ اثر اس وقت بھی کر رہی تھی. خیر ایک وقت تو آیا جب بہت زیادہ اثر کیا، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جب اپنی بہن کے گھر گئے تھے. وہ تو وقت بعد میں آیا، لیکن اس وقت بھی جب وہ سن رہے ہیں قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ کیا شاعری ہے، یہ تو کوئی شاعر ہیں. تو ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلا وما ہو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول بالکل نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تمہیں ایمان لاتے ہو. یہ سن کے ایک دم چونکے اور کہنے لگے کہ یہ تو نجومی ہے، تو کاہن ہے. کیونکہ کاہنوں کے بارے میں ہوتا تھا کہ وہ غیب کی خبریں جانتے، کہ ان کو میرے دل کی بات پتہ چل گئی. میں نے سوچا یہ شاعری ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں وما ہو بقول شاعر، تو یہ تو کاہن ہے. ابھی یہی سوچا تو ساتھ ہی آپ نے پڑھا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، بہت کم تم نصیحت پکڑتے. تو حضرت عمر کا دل تو یہیں سے بدلنا شروع ہو گیا تھا. پھر پیک پہ جب پہنچی بات تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بدلنا تھا تو وہ ایک اور واقعہ اس کا باعث بنا، اور اس طرح وہ اسلام سے زیادہ دیر تک دور نہ رہ سکے. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. تم اسے سمجھتے ہو کہ آپ گھڑ کے لے آئے، آپ نے خود بنا لیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو رب العالمین ہے. یہی آیت بالکل ایسے ہی سورہ واقعہ میں بھی آئی ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 80 ہے. ایسے اسی طرح سے ویسے بھی سورہ واقعہ کے ساتھ اس کے مضامین کافی ملتے ہیں. جیسے یہ دوسرا رکوع جو ہے نا، سورہ حاقہ کا دوسرا رکوع، اس کا سورہ واقعہ کے آخری رکوع کے ساتھ اگر ہم دیکھیں نا دونوں کو، تو بڑی گہری مشابہت ہے. سورہ واقعہ کی یہ آیات تھیں جیسے ابھی یہ قسم کھانے والی ہم نے پڑھی ہے، تو سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم 75 آیت سے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. تو یہ جو آیات ابھی پیچھے ہم نے پڑھی ہیں یہ بھی بہت ریزمبلڈ ہیں، ان کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہیں. اور اسی طرح یہ آیت تو سیم وہی ہے، تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ گھڑ کے لے آتا. تقوّلا جو ہے نا یہ باب تفعول سے ہے، اس میں تکلف کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کوئی کام محنت اور کوشش سے اپنے ارادے سے کوئی بات کہنا. وَلَوْ تَقَوَّلَ، اور اگر وہ بنا کے لے آتے علینا ہم پر، یعنی ہماری طرف سے اس کو منسوب کرتے ہماری طرف، بعض الاقاویل، بعض من گھڑت باتیں. اگر یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا،
تو البتہ ہم پکڑ لیتے منہو بالیمین، اس کو دائیں ہاتھ سے، ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اس میں دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے اسے پکڑ لیتے، یا یہ کہ ہم اسے اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ بہرحال اس میں پکڑ کی بات ہے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر یقیناً ہم کاٹ دیتے اس کی شاہ رگ کو۔ وتین کہتے ہیں گردن کی وہ رگ جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو کاٹنے سے۔ اب دیکھیں کتنا سخت لہجہ ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے یہ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا، کسی رسول کا یہ مقام نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر دے۔ وہ تم تک وہی پیغام پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے ان تک پہنچایا ہے۔ اپنے پاس سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا کلام ہی تم تک پہنچا رہے ہیں، اور اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوگا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نوٹس نہ لے، پھر ہم اس کو بھی سزا دیتے اگر وہ ایسا کرتا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر نہ ہوتا منکم تم میں سے احدن کوئی بھی انہو اس سے حاجزین روکنے والا، یعنی پھر ہم اگر ایسا کرتے تو تم میں سے کوئی ہمیں روک نہ سکتا۔ یہ قرآن تو وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور بے شک یہ یقیناً ایک نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ بنا کے نہیں لاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، وہی بات جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں فرمایا یہ ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے، یعنی اس سے فائدہ متقی ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، دل میں تقوی جب پیدا ہوگا تو یہ قرآن تمہیں کچھ دے گا، تب یہ تمہارے لیے ہدایت بنے گا، تب یہ تمہارے لیے نصیحت بنے گا۔ ورنہ کس گھر میں قرآن نہیں ہے؟ کون قرآن کی کو کبھی بھی نہیں پڑھتا؟ کوئی نہ کسی وقت میں قرآن کی تلاوت تو کی جاتی ہے، قرآن کھولا جاتا ہے، ہم اوکیجنلی سے ہی قرآن کو عزت دیتے ہیں، غلافوں میں لپیٹ کے ہر گھر میں نے ہم رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کب بنتا ہے نصیحت اور کب بنتا ہے ہمارے لیے ہدایت؟ جب ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، سب لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، وہ ہمارے کلام کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی کر لو میں نہ مانوں، ان کا ایسا رویہ ہوتا ہے، اور ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے جانتے بھی ہیں پھر بھی جھٹلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یقیناً یہ جھٹلانا جو ہے حسرت ہوگا، بلا شبہ یقیناً یہ حسرت ہوگا کافروں پر، یہ ان کے لیے تعسف کا باعث بن جائے گا، ایک وقت آئے گا جب یہ پچھتاوے کا سبب بن جائے گا ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں تو یہ تو ان کے خلاف حجت ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، قرآن کی آیت ہے، رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنانا، آپ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے بارے میں آپ یہ فرمائیں گے۔
تو قرآن جو ہے یہ حسرت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر تو کوئی شخص اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس پہ ایمان لاتا ہے، اس کو اپنا امام بناتا ہے اور پھر اس کے پیچھے چلتا ہے، پھر اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا۔ قرآن کو امام بنانے کی ہم دعائیں کرتے ہیں نا، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یا اللہ اسے ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ لیکن ہم کوشش کتنی کرتے ہیں؟ صرف دعا کرنے سے تو کام نہیں بنتا، صرف دعائیں نہیں کام آتی، دعا بھی کریں اور ساتھ دوا بھی کریں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اس کو اپنا امام سمجھیں، اس کے پیچھے چلیں۔ اگر اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو پھر قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ اور یہ بات کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ حق ہے، اور یہ قرآن حق ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ یقینی حق ہے، سراسر حق ہے، اس میں باطل کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ یہ آخری دو آیتیں بھی سورت واقعہ کی آیات سے ملتی ہیں۔ آخری آیت تو بالکل سیم یہی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور سیکنڈ لاسٹ وہاں پہ ہے اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہاں پہ ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے اپنے رکوع میں رکھو، یعنی یہ حکم ہے نا اللہ کا، سبح فسبح بسم ربک العظیم۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے رب عظیم کی کے نام کی تسبیح کرو، اپنے رب کی کے نام کی تسبیح بیان کرو جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ تو جب ہم قرآن میں یہ آیت پڑھیں تو فوراً کہنا چاہیے سبحان ربی العظیم، فسبح بسم ربک العظیم۔ اس تسبیح سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، زبان سے تسبیح بیان کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پیچھے مسبحات میں پڑھا، بار بار اللہ نے کیا فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات، کبھی فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز نے تسبیح بیان کی ہے، ہر چیز تسبیح بیان کرے گی۔ تو ہمیں بھی ان تمام کائنات کی تمام چیزوں کا ہم نوا ہو جانا چاہیے، اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کرنی چاہیے، زبان حال سے، زبان قال سے، ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہے اور ہمارے اعمال بھی اللہ کے احکامات کے خلاف نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔